میں نے پہلی دفعہ کسی کے لیے اتنی شاپنگ کی تھی، پوری ٹوکری بنوائی تھی۔ اس ٹوکری کے اندر 2.5 لاکھ کا سامان تھا، کیونکہ 1.5 لاکھ کا تو صرف آئی فون تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں، زیورات، کپڑے، چوڑیاں، اس طرح کی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ دروازے پہ دستک دی، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا، ٹوکری میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کیونکہ جس کے لیے میں آیا تھا وہ تو 2 اور لوگوں کے ساتھ اکیلی کمرے میں۔ میرا نام شفیق احمد ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے، کیونکہ ہم لوگ ذمہ دار لوگ تھے، لیکن ہمارے گھر اور ہمارے رہن سہن کو دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارا گھر بالکل ویسا تھا جیسے کسی عام گاؤں کا گھر ہوتا ہے۔ باہر کچی دیواریں تھیں، آنگن کے بیچ میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے میرے والد اکثر بیٹھ کے حقہ پیا کرتے تھے۔ گھر میں ایک گاڑی بھی کھڑی تھی جو صرف تب نکالی جاتی تھی جب کسی دور دراز علاقے میں جانا ہوتا تھا، باقی وقت وہ گیراج میں ہی کھڑی رہتی تھی۔ گھر کے صحن میں زیادہ تر چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جس پہ ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے یا رات کو سوتے تھے۔ بیڈ صرف میرے کمرے میں تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ میں شہر سے لایا تھا۔ LED کی جگہ پرانے زمانے والا ٹی وی رکھا ہوا تھا جسے آن کرنے کے لیے کبھی کبھی ہلکا سا دھکا دینا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم چیزیں خرید نہیں سکتے تھے، بس ہمیں اپنے دیسی انداز کو بدلنے کی عادت نہیں تھی، اور شاید اسی بات میں ہمیں سکون محسوس ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اچھا سا فون خریدوں تاکہ دنیا سے کچھ رابطہ بڑھایا جا سکے۔ آخر میں بھی جوان تھا، خواہش تھی کہ کچھ نیا کیا جائے، کچھ مختلف کیا جائے۔ میں شہر گیا، وہاں جا کے اپنے لیے خوبصورت اور مہنگا فون خرید لیا۔ اس فون نے تو جیسے میری زندگی بدل دی۔ جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو لگا جیسے میرے پاس کوئی خزانہ آ گیا ہو۔ گھر میں آ کے میں نے سب سے پہلے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا۔ نیا اکاؤنٹ تھا اور نیا شوق تھا، جیسے کوئی نئی بیوی ہو جس سے دور ہٹنے کا دل ہی نہ کرے۔ میں دن رات اسی فون میں لگا رہتا، تصویریں دیکھتا، پوسٹ پڑھتا، لوگوں کو میسج کرتا۔ شروع میں نے بہت سی لڑکیوں کو میسج کیا، کوئی جواب دیتی ہی نہیں تھی، کوئی دیتی تھی تو 2 باتوں کے بعد بلاک کر دیتی تھی۔ مگر ایک دن ایک نمبر پہ میں نے میسج کیا، وہاں ایک لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھ کے ایسے لگا جیسے وہ بہت معصوم سی ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو اسے میسج کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے ہیلو لکھا اور بھیج دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کا جواب آ گیا۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں بات کی، نہ روکھا پن نہ غرور۔ اس نے میرا میسج پڑھا اور کہا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میرا نام شفیق احمد ہے، میں فلاں گاؤں سے ہوں، زمیندار ہوں۔ اس پہ وہ ہنس کے کہنے لگی مجھے تو گاؤں کے لوگ بہت پسند ہیں، گاؤں کی سادگی بہت اچھی لگتی ہے، شہر میں تو سب بناوٹ ہے، وہاں خلوص نہیں ہوتا۔ یہ سن کے مجھے اس لڑکی سے ایک الگ سا لگاؤ محسوس ہوا۔ اس نے اپنا نام کومل بتایا۔ میں نے ابھی تک اس کی اصلی تصویر نہیں دیکھی تھی، لیکن دل میں خیال سا بیٹھ گیا تھا کہ یہ ضرور اپنے نام کی طرح کومل، نازک اور پیاری سی ہوگی۔ ہم روز ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ صبح ہوتے ہی میرا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ فون کھولوں اور دیکھوں کہ کومل کا میسج آیا ہے یا نہیں۔ وہ ہر بات پہ کہتی تھی یہ بات تو مجھے بہت پسند آئی آپ کی باتیں دل کو لگتی ہیں۔ میں اسے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا تھا اور وہ ہر بات بڑے شوق سے سنتی تھی۔ اب میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ میں ہر وقت فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی کھیتوں میں جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، نہ کسی نوکر کو دیکھنے کا خیال آتا تھا۔ میری ماں بار بار کہتی تھیں جا کے گائے کو چارہ ڈال، دیکھ نوکر ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں سن کے بھی انسنی کر دیتا تھا۔ ماں کبھی غصے سے کہتی، کبھی پیار سے، لیکن میں اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرا دل اب کسی اور دنیا میں رہنے لگا تھا۔ وہ دنیا کومل کی تھی۔ میری ماں اکثر گاؤں کی عورتوں سے کہتی تھی جب سے اس لڑکے نے فون لیا ہے یہ تو فون کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، ہمارے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کبھی تو چولہے کے پاس بیٹھ کے ہنستا تھا، بولتا تھا، اب تو جیسے چپ سا ہو گیا ہے۔ لیکن گاؤں کے لوگ ماں کو دلاسا دیتے تھے کہ آج کل کے لڑکے ایسے ہی ہیں، فون میں لگے رہتے ہیں،
لیکن کم از کم کسی برے کام میں تو نہیں پڑے ہوتے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ وہ باتیں سن کے ماں تھوڑا مطمئن ہو جاتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میری دنیا اب اس چھوٹے سے فون میں قید ہو چکی ہے، اور اس قید میں مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں پورا دن، پوری رات کومل سے بات کرتا رہتا۔ کومل کے میسیجز آتے تو جیسے دل خوشی سے دھڑکنے لگتا۔ وہ کہتی تھی کہ ان کا تعلق بھی ایک بڑے امیر خاندان سے ہے، شہر میں ان کا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن پھر بھی اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتی تھی شہر کی زندگی بہت مشینی ہو گئی ہے، ہر انسان اپنی مرضی کا غلام بن گیا ہے، نہ وہاں سکون ہے، نہ خلوص ہے، نہ اپنائیت۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اسے گاؤں کی سادہ زندگی بہت پسند ہے، وہاں کی ہوا، وہاں کے لوگ اور وہاں کی مٹی اسے اپنے دل کے قریب لگتی ہے۔ میں جب اس کی باتیں سنتا تو دل میں سوچتا کہ یہ لڑکی واقعی الگ ہے، باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے جو بس دکھاوے کی باتیں کرتی ہیں۔ میں اکثر خود سے کہتا کہ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو یہ میرے ساتھ بہت خوش رہے گی، کیونکہ یہ سادگی پسند کرنے والی لڑکی ہے، اسے پیسے کی نہیں دل کی قدر ہے۔ میں نے اسے اپنے گاؤں کی ویڈیوز بھیجنی شروع کر دیں، اپنے کھیتوں کی فصلیں دکھائیں جہاں ہری ہری گندم لہرا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی گائے بھینسوں کی ویڈیوز دکھائیں جہاں نوکر ان کا دودھ نکال رہے تھے۔ میں نے اسے اپنا گھر بھی دکھایا جس کے صحن میں ایک پرانا درخت تھا، دیواروں پہ مٹی کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے، مجھے تو ایسے ہی گھر پسند ہے۔ تمہیں نہیں پتا شہر کے بڑے بڑے گھروں میں دل گھبراتا ہے، وہاں خاموشی ہوتی ہے مگر خلوص نہیں ہوتا۔ ہماری دوستی اب اتنی پکی ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ ایک دن میں نے ہنستے ہوئے کہا تم اپنی تصویر تو بھیجو تاکہ تمہیں دیکھ بھی لوں۔ اس نے پہلے تھوڑا سا نخرہ دکھایا، کہا نہیں میں کسی کو اپنی تصویر نہیں دیتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی تم الگ ہو، تمہیں دکھا دیتی ہوں۔ پھر جب اس نے اپنی تصویر بھیجی تو میں تو دیکھتا ہی رہ گیا، میری آنکھیں چندی آ گئیں۔ وہ اتنی حسین تھی، لگتا تھا جیسے خوابوں کی پری ہو۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور چمکدار تھے، چہرہ صاف ستھرا، رنگ اتنا نکھرا ہوا جیسے دودھ پہ روشنی پڑ رہی ہو، ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، ہاتھ پاؤں ایسے نرم جیسے ریشم کے بنے ہوں۔ وہ ایک سادہ سا لباس پہنے ہوئے تھی لیکن اس میں بھی ایسی نزاکت تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ لڑکی مجھ جیسے دیہاتی بندے سے کیسے بات کر رہی ہے، یہ تو کسی شہر کے نواب زادے کے لائق ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے میں مسکرا دیا، کیونکہ اسی دن اس نے کہا تھا کہ تم مجھے بہت اچھے لگنے لگے ہو، تمہاری باتوں میں ایک سچائی ہے جو آج کل کے لڑکوں میں نہیں ملتی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پہ نقش ہو گئے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میں کسی سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ اب ہماری باتیں بدلنے لگی تھیں۔ دن میں عام باتیں ہوتی تھیں، لیکن جیسے ہی رات آتی، اندھیرا چھا جاتا تو ہماری باتوں کا رنگ بھی کچھ اور ہو جاتا۔ ایک دن کومل نے مجھ سے کہا کہ چلو آج فرض کرتے ہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور آج ہماری سہاگ رات ہے، تو بتاؤ تم مجھ سے کیسی باتیں کرو گے، کیسے کمرے میں آؤ گے؟ میں شرما گیا، ہنستے ہوئے کہا کہ یہ فون پہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو وہ بولی کہ کیوں نہیں بتا سکتے، تم بس آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ ہم ایک کمرے میں ہیں، میں سامنے بیٹھی ہوں اور تم دروازے پہ ہو، اب بولو تم کیا کرو گے؟ میں تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر میں نے کہا میں دروازے پہ دستک دوں گا، اندر آ کے تم سے سلام کروں گا اور کہوں گا تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے کہا پھر میں تمہاری بیوی ہوں، تم مجھے کیا تحفہ دو گے؟ میں نے فوراً سے کہا میں تمہیں تحفے میں ایک گائے دوں گا۔ وہ ہنسنے لگی، اس کی ہنسی اتنی معصوم تھی کہ میرے دل کے سارے غم مٹ گئے۔ اس نے کہا گائے کیوں؟ تو میں نے کہا ہمارے گاؤں میں گائے دینا بہت فخر کی بات ہوتی ہے، ہماری عورتیں اسی کا دودھ پیتی ہیں، اسی سے ان کی صحت بنتی ہے اور وہ خوش بھی رہتی ہیں۔ اس پہ وہ مزید ہنسنے لگی، بولی گائے تو آج کل بہت مہنگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تو اور کیا، اپنی بیوی کو سستی چیز تھوڑی دوں گا،
یہ سن کے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، جیسے اس کے دل کو میری بات لگ گئی ہو۔ پتہ نہیں کیسے کب ہمارے درمیان محبت کے جذبات کھلنے لگے۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے تھے۔ ایک دن اس نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے فوراً کہا ہاں، میں تم سے شادی کروں گا، لیکن پھر دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ میں نے سچائی بتانا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا ایک مسئلہ ہے، میرے بابا نے میرے بچپن میں ہی میری شادی کزن سے طے کر دی تھی۔ یہ سن کے کومل بہت پریشان ہو گئی، اس کی آواز بدل گئی۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیا ہونا ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں اپنے بابا کو منا لوں گا، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو اس دن کو دعائیں دیتا تھا جب میں نے یہ فون خریدا تھا، کیونکہ اگر میں نے یہ فون نہ خریدا ہوتا تو شاید میری زندگی اسی پرانے راستے پہ چلتی رہتی اور مجھے کومل جیسی لڑکی کبھی نہ ملتی، اور مجھے اپنی اس کزن صفیہ سے شادی کرنی پڑتی جس کا تصور کرتے ہی دل گھبرا اٹھتا تھا۔ اتفاق سے آج وہ لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں صبح سے کچھ بے چین سا تھا، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب دروازہ کھلا اور میں نے صفیہ کو اندر آتے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں سوچتا تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عجیب۔ اس نے چٹخ لال رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جس کی چمک آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ سر میں تیل لگا کے چوٹی بنائی ہوئی تھی اور اس کے پاس سے مولیوں اور گھاس کی ملی جلی بدبو آ رہی تھی، جیسے ابھی کھیت سے آ کے بیٹھی ہو۔ اس کے انداز میں کوئی نرمی نہیں تھی، بات کرنے کا کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ وہ بولتی تھی تو ہنسی ایسے نکلتی تھی جیسے انسان کا دل کرے وہاں سے بھاگ جائے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اگر میری اس سے شادی ہو گئی تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ اور دوسری طرف کومل تھی جس کا نام سنتے ہی دل میں ٹھنڈک سی اتر آتی تھی، جس کا خیال آتے ہی چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ صفیہ کا نام بولتے فضا بھاری ہو جاتی تھی اور کومل کا نام آتے دل میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس دن جب وہ لوگ گئے تو ماں نے بابا سے کہا کہ صفیہ کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، موسم بھی اچھا آنے والا ہے، کیوں نہ شفیق اور صفیہ کی شادی کے بارے میں سوچا جائے۔ بابا نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں سوچتے ہیں، اب وقت بھی تو ہو گیا ہے۔ میں ماں باپ کی بات سن کے چپ کر کے بیٹھ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آخر میں وہی ہوگا جو میری مرضی ہوگی۔ میں لاڈلا بیٹا تھا، اکلوتا بھی تھا، میری ہر خواہش گھر میں حکم سمجھی جاتی تھی، اس لیے مجھے فکر نہیں تھی۔ کومل نے بھی ایک دن بتایا کہ وہ بھی اکلوتی اولاد ہے، ماں باپ کی بہت لاڈلی ہے۔ وہ بات بات پہ اپنے گھر والوں کا ذکر کرتی تھی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ کچھ پریشان ہے، لہجہ اس کا کچھ بدلا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، آج تم بڑی خاموش کیوں ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں جانتا تھا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے ضد کی تو آخر میں بولی کہ وہ مجھے ایک سوٹ بہت اچھا پسند آ گیا تھا مگر میں اسے خرید نہیں سکتی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم تو کہتی تھیں کہ تم بہت امیر ہو، تو پھر خرید کیوں نہیں سکتی؟ تو اس نے آہستہ سے کہا بات امیری کی نہیں ہے، میری بابا سے لڑائی ہو گئی ہے، اب میں ان سے پیسے نہیں مانگ سکتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے میری کومل کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ خوددار اور نازک دل رکھنے والی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو مجھ سے پیسے لے لو، آخر میں بھی تو تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ وہ فوراً بولی نہیں نہیں، مجھے تم سے پیسے نہیں لینے، ابھی تو ہمارے بیچ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا اگر تم ایسی باتیں کرو گی نا پھر رشتہ ہوگا بھی نہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم اپنی بیویوں کو گھر بٹھا کے کھلانے والے ہوتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہماری بیویاں ہم سے فرمائش کرتی ہیں، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی وہ سوٹ 40,000 کا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا 40,000 کا سوٹ آتا ہے شہر میں؟ تو اس نے ہنس کے کہا تمہیں کیا پتا، یہاں تو 1.5 لاکھ کے سوٹ بھی ملتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر وہ سوٹ پہن کے کس کو دکھاؤ گی؟ وہ بولی سب سے پہلے تمہیں تصویر بھیجوں گی، تم دیکھنا کیسی لگتی ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے۔
پھر میں نے اپنے ایک دوست کے اکاؤنٹ سے اسے پیسے بھجوا دیے۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ رات کو اس نے مجھے اسی سوٹ میں ایک تصویر بھیجی۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو میرا جیسے دل رک گیا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ لفظ کم پڑ گئے۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے روشنی خود اس کے ارد گرد ناچ رہی ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی اور میں اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ میں اس کی ایک تصویر کو بار بار دیکھتا، ایک بار نہیں بلکہ 20 مرتبہ اس کی بھیجی ہوئی آوازیں سن سن کے میرا دل چاہتا بس سنتا ہی چلا جاؤں۔ جب وہ ہنستی تھی تو لگتا تھا جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ دل کے اندر ایک سکون تھا، جیسے برسوں سے کسی کی تلاش تھی جو اب پوری ہو گئی ہو۔ میں رات بھر جاگتا، اس سے باتیں کرتا۔ وہ میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ جب محبت بڑھی تو باتوں کا رنگ بھی بدلنے لگا۔ اب ہم وہ باتیں بھی کرنے لگے جو عام دوست نہیں کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے سب کچھ کہنے لگے، دل کے راز بھی اور وہ احساسات بھی جو میں نے پہلے کبھی کسی سے بیان نہیں کیے تھے۔ میں نے کہا میں تمہارے گھر رشتہ لے کے آنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے مجھے صفیہ والے معاملے پہ اپنے ماں باپ کو منانا ہوگا۔ اس میں تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ اپنے فیصلے پہ بہت سختی سے قائم رہتے ہیں، اور وہ بچپن سے صفیہ کو میری دلہن کے طور پہ دیکھتے آئے تھے۔ میں نے یہ بات کومل کو بتائی تو وہ بالکل پرسکون لہجے میں بولی کہ کوئی بات نہیں، تم اپنے ماں باپ کو منا لو، کیونکہ ابھی تو میرے ماں باپ بھی گھر پہ نہیں ہیں، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور 3 مہینے بعد واپس آئیں گے۔ تم تب تک اپنے گھر والوں کو راضی کر لینا، پھر ہم دونوں کے درمیان یہ رشتہ پکا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں تو جیسے بہار آ گئی۔ میں نے سوچا قسمت مجھ پہ واقعی مہربان ہے، کیونکہ کومل وہ لڑکی تھی جو میرے خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھی، اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ شہر کی لڑکیاں صرف وقت گزارنے کے لیے دوستی کرتی ہیں، پیسے لیتی ہیں، باتوں سے دل بہلاتی ہیں، لیکن شادی کا نام سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ مگر میری کومل بالکل الگ تھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی تم ایک سیدھے سادے انسان ہو اور مجھے ایسے ہی مرد پسند ہے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا، جیسے بھاگ کے نصیب کی دیوی میرے قدموں میں آ گئی ہو۔ ہماری باتوں کا انداز بدل چکا تھا۔ پہلے عام سی باتیں ہوتی تھیں کہ آج کیا کھایا، کیا پہنا، کہاں گئیں، مگر آہستہ آہستہ وہ باتیں ایک الگ رخ اختیار کر لیتی تھیں۔ وہ جب ہنستی تھی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا جادو تھا جو میرے وجود کو ہلا دیتا تھا۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ آج میں نے تمہاری پسند کا رنگ پہنا ہے، کبھی کہتی تھی تمہاری باتیں میرے دل کو چھو جاتی ہیں، اور پھر ہماری گفتگو ایک ایسی راہ پہ چل نکلتی جہاں سے واپس آنا ممکن نہ رہتا۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں تھے، لیکن ہمارے لفظوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو عام طور پہ لوگ آنکھوں سے کہتے ہیں۔ کبھی وہ کہتی آج تم یہ سوچو ہم دونوں ایک ہی کمرے میں ہیں اور اندھیرا ہے اور صرف دلوں کی آوازیں ہیں، تو میں اس کی باتوں میں کھو جاتا۔ یوں لگتا جیسے واقعی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے یہ انداز مجھے دیوانہ کر دیتے تھے۔ وہ کہتی تھی میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی، مگر تمہاری سانسوں کی آواز سن سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں ایک بجلی سی دوڑ جاتی تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا میں بس کسی طرح اس سے مل لوں، اس کو سامنے سے دیکھ لوں، اس کے چہرے کی روشنی کو اپنی آنکھوں سے محسوس کروں۔ اسی دوران میں نے اسے کئی بار پیسے بھی بھیجے، کبھی کسی بہانے، کبھی کسی ضرورت کے نام پہ۔ وہ کبھی خود مانگتی نہیں تھی، لیکن میں خود ہی دے دیتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ میرا فرض ہے۔ اب تو اس کے فون کا خرچہ بھی میں ہی اٹھاتا تھا، میں خود پیکج کرواتا تھا۔ کہتا تھا اب تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ میں مرد ہوں اور تم میری عورت ہو، میں تمہیں قبول کر چکا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا قبول کرنے کی دیر ہے، باقی سب کچھ میں تمہارے نام کر دوں گی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل میں ایک عجیب سا غرور پیدا کر دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر میں تم سے نہیں مانگوں گی تو پھر اور کس سے مانگوں گی؟ تم ہی تو میرے ہو۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ اب یہ سب کچھ بہت ہو گیا،
اب بتاؤ شادی کب ہوگی، کب میں تم سے ملوں گا؟ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی ایسی کون سی بڑی بات ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے اماں ابا گھر پہ نہیں ہیں، تم چاہو تو ابھی بھی مجھ سے مل سکتے ہو، بس مجھے تمہیں کسی خاص دن اور خاص وقت کا بتانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے گھر کے سامنے جو لوگ رہتے ہیں نا وہ بڑے بدتمیز ہیں، کہیں وہ نہ دیکھ لیں، پھر مشکل ہو جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے میں تمہارے گھر آ جاؤں؟ اس پہ وہ بولی ہاں کیوں نہیں آ سکتے، بس تم تیار رہو، لیکن ہاں تمہارا تھوڑا خرچہ ضرور ہو جائے گا کیونکہ تم گاؤں میں ہو، میں شہر میں رہتی ہوں۔ میں نے زور سے ہنس کے کہا خرچے کو گولی مارو، میں تو کروڑوں لٹانے کو تیار ہوں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ وہ یہ سن کے خوش ہو گئی، اس کی آواز میں ایک نرمی آ گئی۔ وہ بولی بس ٹھیک ہے، ہم کوئی مناسب دن دیکھ لیتے ہیں جس دن سب کچھ ٹھیک ہو، پھر میں تمہیں خود بتا دوں گی، اور اس دن کے بعد میں ہر وقت اسی دن کا انتظار کرنے لگا کہ وہ کب دن بتائے جب میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، جس سے میری دنیا روشن ہو گئی۔ پھر ایک دن کومل نے مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ تم 14 تاریخ کو میرے گھر آ سکتے ہو، رات کو آنا اور صبح تک چلے جانا، اور اس وقت نکلنا کہ شام تک تم میرے گھر کے پاس ہو۔ یہ سن کے تو میں جیسے خوشی کے بادلوں پہ تیرنے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جسم میں ایک الگ سی بجلی سی دوڑ گئی۔ ابھی اس میں 7 دن باقی تھے، لیکن یہ 7 دن میرے لیے 7 سال سے زیادہ بڑے لگ رہے تھے۔ ہر پل گھڑی کو دیکھتا، سوچتا کہ کب یہ دن ختم ہو اور وہ دن آ جائے جس دن میں کومل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ ہر دن بس اسی کے خیالوں میں گزرتا تھا۔ جب رات ہوتی تھی تو میں کروٹیں بدل بدل کے سوچتا کومل کس حالت میں ہوگی، کیا پہن رکھا ہوگا، کیسی لگے گی۔ وہ لمحہ جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ لمحہ جو میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہوگا۔ ان دنوں میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی صفیہ کے بارے میں بات کرنی ضروری سمجھی، اور ایک دن میں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے صفیہ سے شادی نہیں کرنی، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی تو جیسے میرے گھر والوں پہ آسمان گر پڑا۔ ماں نے میرے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بابا سخت لہجے میں بولے یہ کیا کہہ رہے ہو، اتنے سالوں سے رشتہ طے ہے، اب تم انکار کر رہے ہو۔ میں نے بھی ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ ڈالا کہ اگر میری شادی زبردستی صفیہ سے کروانے کی کوشش کی گئی اور اس لڑکی سے نہیں کروائی جس کو میں پسند کرتا ہوں، تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ میرے بابا تو جیسے یہ سن کے کانپ گئے۔ ماں کی چیخ نکل گئی، روتے ہوئے کہتی رہی کہ بیٹا ایسی بات تو نہ کرو، تو ہمارا ایک ہی سہارا ہے، ہم تجھے کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ آخر کار میرے والدین نرم پڑ گئے۔ ماں بولی تو جیسا کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے، بس ایسی بات نہ کر کے ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اور یوں میرے والدین نے صفیہ کے رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ بات صرف ہمارے گھر تک محدود نہیں رہی، صفیہ والے بھی ہماری طرح زمیندار لوگ تھے۔ انہوں نے ہمیں طرح طرح کی باتیں سنائی، کہنے لگے اتنے سالوں سے ہماری بیٹی کو کیوں اپنے بیٹے کے نام پہ بٹھایا ہوا تھا، آخر میں انکار ہی کرنا تھا۔ یہ بات پنچایت تک جا پہنچی۔ بابا نے پھر وہاں جا کے یہی کہا کہ لڑکا نہیں مان رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پنچایت نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن بڑی بے عزتی ضرور ہوئی، اور گاؤں کے لوگوں کے لیے عزت بے عزتی کا معاملہ سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ گھر واپس آ کے بابا نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اب یہ جو تو نے لڑکی پسند کی ہے یہ اس قابل ہونی چاہیے کہ جو ہماری بے عزتی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں نے فخر سے کہا وہ اس ہی قابل ہے، امیر باپ کی بیٹی ہے، اکلوتی اولاد ہے، ایسا جہیز لے کے آئے گی یہ سارے گاؤں والوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ بابا نے گہری سانس لے کے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یوں میری زندگی کا ایک بڑا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے شہر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کومل کو سوچ کے ہنسی چھپائی کہ بس اب چند گھنٹوں میں ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے کومل کے لیے خاص شاپنگ کی۔ آخر کار پہلی دفعہ اس سے ملنے جا رہا تھا تو خالی ہاتھ کیسے جاتا۔ میں قریب کے بڑے بازار گیا
وہاں سے میں نے ایک بڑی ٹوکری بنوائی جو دیکھنے میں بھی بہت شاندار لگ رہی تھی۔ میں نے اس میں ایک مہنگا موبائل، کچھ چاکلیٹ، کچھ سوٹ، جوڑے کپڑے، اچھے اچھے جوتے، زیورات، میک اپ کا سامان رکھوایا۔ وہ ٹوکری مہک رہی تھی اور روشنی بکھیر رہی تھی۔ اس کی ٹوٹل قیمت 2.5 لاکھ روپے تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا بس دل یہ چاہ رہا تھا کہ کومل کو خوش دیکھوں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میں بس میں بیٹھا اپنی منزل کی طرف نکل پڑا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی کا ملا جلا احساس تھا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا ہو۔ میرا دماغ بس ایک ہی تصویر سوچ رہا تھا کہ کومل میرے سامنے کھڑی ہوگی، اس کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، وہ مسکرا رہی ہوگی اور میں اسے دیکھ کے سب کچھ بھول جاؤں گا۔ بس میں بیٹھا بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا اور میرے پیٹ میں جیسے ڈھول بج رہے تھے۔ میں راستے میں اس سے رابطے میں بھی تھا۔ اس نے مجھے لوکیشن بھیج دی تھی۔ میں نے اس سے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اس کے لیے تحفہ لا رہا ہوں، بس یہی کہا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ جب بس اڈے پہ بس اتری تو شام ہو چکی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، سورج ڈھل چکا تھا، شہر کی سڑکیں روشن ہو رہی تھیں۔ اب مجھے صرف کومل کے گھر جانا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس وقت گھر پہ اکیلی ہے۔ یہ سوچ کے میرے جسم پہ کپ کپی سی دوڑ گئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا ہمارے بیچ میں کچھ خاص لمحے گزرنے والے ہیں۔ وہ لمحے جن کا میں خواب دیکھتا آیا تھا، وہ لمحے اب حقیقت بننے جا رہے تھے۔ جو باتیں ابھی تک ہم لوگ صرف فون پہ کرتے تھے اور اپنے خیالوں میں باتیں کر کے خوش ہوتے رہتے تھے، اب وہ سب حقیقت بننے والا تھا۔ اب ہم سچ میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے، گلے لگ سکتے تھے، ایک دوسرے کو خوشی دے سکتے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ سکتے تھے، اور وہ سب کر سکتے تھے جو برسوں سے خوابوں میں کرتے آئے تھے۔ میرا دل دھڑک دھڑک کے جیسے کانوں کے پاس آ گیا۔ میں تو اپنا خواب جینے جا رہا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی جتنی اس دن ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود کو بار بار کہا کہ یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر کی باہر کی تصویر پہلے ہی بھیج دی تھی۔ ایک خوبصورت 2 منزلہ مکان کا سفید دروازہ تھا۔ ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی بنا ہوا تھا۔ باہر 2 بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے جن میں سرخ پھول کھلے تھے۔ دروازے پہ نیلے رنگ کا پردہ ہلکی سی ہوا میں ہل رہا تھا، اور ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پہ کسی اور کا نام لکھا تھا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، کیونکہ میرے ذہن میں تو صرف کومل کی تصویر تھی، اور میں اس کے دیے ہوئے اشاروں کے مطابق صحیح پتے پہ پہنچ گیا تھا۔ ہم نے وہی گھر کھڑا تھا جو اس نے تصویر میں دکھایا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے ہاتھ پسینے سے بھر گئے۔ میں نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، تحفے والی ٹوکری کو تھام کے، خود کو آئینے کے بغیر ہی درست کر کے، ہلکی سی دعا مانگی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے جیسے ہی دستک دی تو مجھے کومل کے قدموں کی چاپ اپنی طرف آتی محسوس ہوئی۔ میں خوشی سے بھر گیا، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دل میں سوچا بس اب چند لمحے اور میں کومل کے سامنے ہوں گا۔ میرے ذہن میں وہ تمام تصویریں گھومنے لگی جب وہ مجھ سے کہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کے ہنسے گی، میرے پاس آئے گی، میرا ہاتھ پکڑے گی۔ میں نے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کومل نہیں تھی، بلکہ 2 نوجوان کھڑے تھے جو قد میں مجھ سے بھی لمبے تھے۔ ان کے چہرے سخت اور سنجیدہ تھے، اور ان کی آنکھوں میں ایک سرد سا خوفناک سا تاثر تھا۔ وہ عام آدمی نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی باڈی لینگویج ایسی تھی جیسے پولیس یا کوئی سیکیورٹی والے ہوں۔ میں ایک پل کو حیران رہ گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ میں نے اندر ہی اندر خود سے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں تو کومل کے گھر آیا ہوں، اس نے تو کہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میرا دل ایک دم ڈوب گیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ کومل گھر پہ ہے؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں گھر پہ ہی ہے، آپ آئیں، اندر تشریف لائیں، آپ شفیق احمد صاحب ہیں نا؟
میں نے تھوڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جی میں ہی ہوں۔ ان کے لہجے میں عجیب سا اعتماد تھا اور ان کے چہرے پہ ایک انوکھی سی سختی۔ میں نے سوچا شاید کومل نے انہیں کہا ہوگا کہ مجھے اندر لے آئیں اور اسی لیے یہ لوگ اتنے سنجیدہ ہیں۔ میں اپنے دل کو بہلاتا ہوا اندر چلا گیا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرا دل ایک دم بیٹھنے لگا، کیونکہ اندر کومل کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ سادہ سا تھا، دیواروں پہ چند تصویریں لٹکی تھیں، پردے سادے سے تھے، روشنی ہلکی ہلکی سی تھی، ایک عجیب سا سناٹا سا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات میں کھڑا رہ گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کومل کہاں ہے؟ اچانک انہوں نے آگے بڑھ کے مجھ سے وہ ٹوکری والا سامان چھین لیا، میرے ہاتھ سے میرا موبائل بھی چھین لیا اور پھر مجھے ایک طرف پڑی ہوئی لکڑی کی کرسی پہ دھکیل کے بٹھا دیا۔ ایک نے رسی نکالی، میرے ہاتھ پیچھے کو کر کے باندھ دیے۔ اس سارے عمل میں انہوں نے مجھے 2 زوردار تھپڑ بھی مارے۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میرا دل کانپنے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری زبان سے بس یہ نکلا کومل کہاں ہے؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس میں سے ایک آدمی نے تیز آواز میں کہا یہاں کوئی کومل نہیں ہے، تم پھنس چکے ہو، تم اغوا ہو چکے ہو اور اب تمہیں ہماری بات ماننی ہوگی تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں تو یہ سن کے جیسے پتھر کا ہو گیا، میرا خواب ایک دم سے خوفناک حقیقت میں بدل گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا، سانسیں رکنے لگیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ ساری باتیں گھوم گئیں جو کومل نے کہی تھیں، وہ محبت، وہ پیار، وہ احساس، وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے ایک بار پھر کانپتی آواز میں پوچھا کہ کومل کہاں ہے؟ تو وہ کہا لگا کے بولے وہ تو دوسرے شہر میں بیٹھ کے سب کچھ چلاتی ہے، تیرے جیسے سیدھے سادے مرغوں کو پھنسا کے یہاں بھیجتی ہے، پھر ہم لوگ مل کے ان کو لوٹتے ہیں۔ اب تو سمجھ گیا نا کھیل کیا ہے؟ میں ان کی بات سن کے جیسے زمین میں دھنس گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ انہوں نے میرے ہی سامنے میرے سارے قیمتی سامان کو اور میرے موبائل کو چھین لیا۔ 2.5 لاکھ کا سامان اور 1.5 لاکھ کا میرا موبائل ان کے قبضے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب یہ لوگ مزید کیا چاہتے ہیں۔ 3 دن تک انہوں نے مجھے اسی گھر میں رکھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں ایک کھڑکی بھی نہیں تھی، ایک پرانا سا پنکھا چل رہا تھا، روشنی ایک بلب کی تھی۔ انہوں نے کھانے کو تو دیا لیکن باہر نکلنے نہیں دیا۔ میں نے کئی بار ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن ان کے چہروں پہ کوئی اثر نہیں آیا۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا، میرے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، میرا دماغ بس یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ اوپر سے میرا فون بھی بند تھا، میرا دل ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے ہنستے ہوئے کہا ابھی تک اس کے ماں باپ صحیح پریشان ہو گئے ہوں گے، اب ان کو کال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے سامنے میرے گھر فون کر دیا۔ میری ماں کی آواز جیسے ہی فون پہ آئی وہ ایک دم رو پڑی۔ میں ان کی حالت تصور کر سکتا تھا۔ وہ ماں جو صرف میرے یہ کہنے سے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا ہل گئی تھی، اب اس بیچاری پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ میرا بوڑھا باپ 3 کروڑ روپے کہاں سے لائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے میری جان کا تاوان 3 کروڑ روپے مانگا تھا۔ میرا دل جیسے رونا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہی سوچتا رہا یہ میں کہاں پھنس گیا۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا۔ ان لوگوں کے ہاتھ بہت سخت تھے، وہ بار بار مجھے مارتے تھے۔ میرے جسم پہ جگہ جگہ نیل پڑ گئے، میرے چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ وہ مجھے کھانا بھی بہت تھوڑا دیتے تھے، بس اتنا کہ میں زندہ رہ سکوں۔ پانی بھی بہت دیر بعد دیتے تھے۔ میرا حلق سوکھ جاتا تھا، ہونٹ پھٹ جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے رہتے تھے۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بندھا ہوا بیٹھا رہتا تھا، ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہتا تھا۔
میں نے کئی بار ان سے التجا کی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ بس ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی پیسے آئیں گے تو تجھے چھوڑ بھی دیں گے۔ اس دوران میری سانسیں اکھڑنے لگتی تھیں، میرے ذہن میں اپنی ماں کی صورت گھومتی رہتی تھی، اس کے آنسو یاد آتے تھے، میرے بابا کی فکر اور پریشانی یاد آتی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنی بے بسی نہیں دیکھی تھی جتنی ان 3 دنوں میں نے دیکھی۔ 3 دن بعد انہوں نے میرے بابا کو فون کیا۔ ان کی آواز سن کے میرا دل کانپ گیا۔ میری ماں کے رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، میری روح جیسے کانپ گئی تھی۔ میرے بابا نے ان سے کہا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے اپنی زمین بیچ دی ہوگی یا پھر گھر بیچ دیا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے کیسے اتنی جلدی انتظام کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ان لوگوں نے میرے بابا کو کہا تھا کہ پیسے فلاں جگہ پہ پہنچا دیں اور ہم آپ کے بیٹے کو دوسری جگہ پہنچا دیں گے۔ جس جگہ انہوں نے مجھے چھوڑنے کی بات کی تھی وہ نہ شہر تھا نہ گاؤں، بس بیچ کی کوئی اجنبی سی جگہ تھی۔ ان میں سے ایک آدمی پہلے باہر گیا، وہ 2-4 گھنٹے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری سا بیگ تھا جس کے اندر پیسے تھے۔ اس نے دوسرے سے کہا کہ اب اس کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں مزید مضبوطی سے باندھ دیے، میری آنکھوں پہ ایک موٹی سی پٹی باندھ دی، میرے کانپتے جسم کو پکڑ کے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پھر وہ گاڑی چلنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم 2 گھنٹے کا سفر طے کر رہے ہیں۔ میری آنکھوں پہ پٹی تھی اور میرا دل کانپ رہا تھا، میرے جسم کے اندر جیسے خون جم رہا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑنے نہیں بلکہ مارنے بھی جا سکتے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد گاڑی ایک دم سے رکی۔ ایک نے مجھے پکڑ کے باہر نکالا، دوسرے نے اچانک مجھے گاڑی سے دھکا دے دیا۔ میں زمین پہ گرتا ہی چلا گیا، رگڑتا ہی چلا گیا۔ مجھے ہر طرف پتھر اور کانٹے محسوس ہوئے، میری کمر ٹوٹنے لگی، میری ٹانگ میں شدید درد ہوا، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے مدد کے لیے آوازیں لگائیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں آدھے گھنٹے تک ایسے ہی زمین پہ پڑا رہا، میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، میرے جسم سے خون نکلنے لگا تھا، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہیں مر جاؤں گا۔ پھر اچانک مجھے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، میرے بابا کی آواز۔ وہ میرا نام پکار رہے تھے۔ میرا دل جیسے زندہ ہو گیا۔ میں نے چیخ کے جواب دیا، بابا بابا یہاں ہوں۔ انہوں نے میری آواز سنی، بھاگتے ہوئے آئے، میری آنکھوں سے پٹی اتاری اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ان کے کپڑے بھی مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، کہا بیٹا اب تم محفوظ ہو، لیکن میری حالت ایسی تھی میں بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بیچ راستے میں پھینک دیا تھا۔ دوسری طرف سے میرے بابا ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی پہنچے تو مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میری آواز سن کے مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ مجھے فوراً ہسپتال لے کے جایا گیا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، درد کے مارے میرا دماغ سن ہو کے رہ گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ گرنے کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ بھی 3 جگہ سے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا، راڈ ڈالنی پڑے گی۔ وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ میری دنیا ہی بدل گئی۔ ہسپتال کے کمرے میں میری ماں میرے ساتھ تھی، اس کی حالت بھی بہت بری تھی، وہ رو رہی تھیں۔ بابا بھی بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر بار بار کاغذات پہ دستخط کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ہسپتال میں 3 دن گزارے۔ ہر دن ایک کرب کا دن تھا، ہر رات ایک عذاب کی رات تھی۔ میں تکلیف سے سوتا تھا، تکلیف سے جاگتا تھا۔ جب میں اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل ہوا تو پتہ چلا کہ میری چال خراب ہو چکی ہے۔ اب میں بغیر چھڑی کے چل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا، ایک نوجوان خوبصورت آدمی، اب ایک معذور بن گیا تھا، جو اپنے پیروں پہ چل تو سکتا تھا لیکن اس کی ٹانگ میں نقص آ گیا تھا۔ میرا غرور، میرا خواب سب ٹوٹ چکا تھا۔ میں گھر آ گیا۔ گھر میں میری ماں میری بہت خدمت کرتی، میرا خیال رکھتی۔ میرے بابا خاموش رہتے تھے، ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔
میں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں وہاں لڑکی کے پیچھے گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں ایک دوست سے ملنے گیا تھا. نہیں تو میری تو کوئی عزت ہی نہ رہتی. میں جانتا تھا کہ اگر میں سچ بتا دیتا تو لوگ میرا مذاق بناتے، مجھے طعنے دیتے. اب مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. میرے بابا نے صفیہ کے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صفیہ کا رشتہ تم لوگوں سے بھی بڑے خاندان میں کر دیا ہے اور 1 مہینے میں شادی ہے. میں نے یہ سنا تو ایک عجیب سا سکون اور دکھ دونوں محسوس کیا. میں ابھی بھی کومل کے نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن اس نے میرے سارے نمبر بلاک کر دیے تھے. پتہ نہیں وہ کون تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. میں ہر رات چھت کی طرف دیکھ کے سوچتا رہتا تھا کہ کیا میری محبت بس ایک دھوکہ تھی؟ کیا میں صرف ایک کھیل کا حصہ تھا؟ کیوں اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ پھر میری ماں نے میرے لیے ایک لڑکی کا رشتہ تلاش کر لیا. یہ لڑکی ہمارے ہی گاؤں کی تھی. اس کا چہرہ سادہ سا تھا. وہ بالکل ویسی لڑکی نہیں تھی جیسی مجھے پسند تھی. میرے دل میں تو ابھی بھی کومل کی یادیں بھری ہوئی تھیں. لیکن میری ماں نے کہا کہ بیٹا اب زندگی کو تو سنبھالنا ہوگا. تمہارے باپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے. تمہاری ٹانگ کی حالت بھی سب کے سامنے ہے اور تمہیں کسی کا سہارا چاہیے. میں نے صبر شکر کیا اور اس رشتے کو قبول کر لیا. اس کا نام روبینہ تھا. روبینہ کے چہرے پہ ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے زندگی کے کسی بڑے امتحان سے گزری ہو. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اس کو طلاق ہو گئی تھی. اسی لیے اس نے میرے جیسے معذور آدمی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی. ہماری شادی بڑی سادگی سے ہوئی. نہ بارات میں شور تھا، نہ بینڈ باجا، بس گاؤں کے چند لوگ بیٹھے. ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ خاموش تھا اور میں اندر ہی اندر ٹوٹا ہوا تھا. میرے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک بھاری سا بوجھ تھا. روبینہ نے جب پہلی بار گھر میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ بھی اس نئے رشتے سے ڈری ہوئی ہو. لیکن پھر اس نے میری خدمت شروع کر دی. وہ میرے لیے کھانا بناتی، میرے کپڑے دھوتی، میرے ساتھ ایسے پیش آتی جیسے میں کوئی بچہ ہوں. وہ ہر وقت میرے لیے نرمی دکھاتی. لیکن میرے خیالوں میں آج بھی کومل کی یادیں تھیں. میں راتوں کو جاگ جاتا تھا، سوچتا تھا کہ کومل نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. اگر اسے پیسے چاہیے تھے تو سیدھے سیدھے مانگ لیتی، میں دے دیتا. میرا دل توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری ٹانگ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اس کی آواز سوچتا تھا، اس کی ہنسی سوچتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ ایک دن وہ مجھے ضرور ملے گی اور میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا. میں یہ سوچ سوچ کے کبھی کبھی غصے میں آ جاتا تھا اور اپنا غصہ اپنی بیوی روبینہ پہ نکال دیتا تھا. وہ بیچاری ایک گاؤں کی معصوم سی لڑکی تھی. وہ سب کچھ برداشت کر لیتی تھی، خاموشی سے سن لیتی تھی. پہلے اس کو ایک طلاق ہو چکی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ اس کا رشتہ خراب ہو. وہ بس میرے غصے کو سہ کے خاموش ہو جاتی تھی. لیکن میں بالکل بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا. میں بدل چکا تھا. کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنا نہیں ہوتا پھر وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، اور جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں وہ ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ اپنا کام ٹھیک سے کرتی ہے نہ لڑتی ہے، بلکہ استعمال کرنے والے کا ہی ہاتھ زخمی کر دیتی ہے. میری بھی یہی مثال تھی. میری زندگی بھی ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کی طرح تھی. میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو مسکراتا تھا، لیکن اندر سے خالی ہو چکا تھا. روبینہ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں کومل کو نہیں بھول پایا تھا. گاؤں کے لوگ کبھی کہتے تھے کہ شہر کے لوگ گاؤں والوں کو پاگل بنا لیتے ہیں، ان کے دل توڑ دیتے ہیں، ان کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. اور میں ہر بار جب یہ بات سنتا تھا تو میرے دل پہ ایک نیا زخم لگ جاتا تھا. سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہوں. بس اتنا جانتا تھا کہ یہ میری کہانی تھی اور میری زندگی کا سب سے بڑا سچ بھی یہی تھا. میرے ماں باپ نے کبھی مجھے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ مجھے اور بھی زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے. بابا نے 3 کروڑ کا انتظام ایسے ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ہماری وہ زمین جس کی قیمت 20 کروڑ روپے تھی اسے جلدی میں 3 کروڑ میں بیچ دیا تھا.
بہت بڑا نقصان ہوا تھا ہمارا، صرف میری وجہ سے، میرے دل کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ میں نے ایک لڑکی پہ بھروسہ کر لیا تھا۔ میں اس نقصان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اس لیے پریشان رہتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ ایک دوست کو سب کچھ بتایا ہے، وہ کہتا ہے کہ بچہ پیدا کر لو، بچے ہوں گے تو دل لگ جائے گا، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔